آج 4 رجب پہلی دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق مال و دولت آپ کے گھر دروازے توڑ کر آئے گا۔ شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ آج 4 رجب پہلی دولت والی جمعرات کا ایسا بابرکت دن ہے، ایسا موقع ہے جس سے ہر ایک مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء اکرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق اور مال و دولت اس کے گھر میں ایسے آئے گا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ والے رجب کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے، اور 4 رجب پہلی جمعرات یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کیسے قبول کرواتے تھے۔ یاد رکھیے گا، رجب اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، اسے کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، جو شخص وظائف بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، اور پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے لیکن اسے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا بھر کے سارے کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابی کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ فوراً ہو جائے گا۔ آئیے چلیے اپنے آج کے خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ جب بہت سے لوگ ایک ہی جگہ ایک ہی رب سے ایک ساتھ دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا قبولیت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، کچھ دیر کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر کے دعا کریں۔ ہمارے ہر الفاظ پر آپ کو آمین کہنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ آمین لکھ دیں، جس سے آپ کا آمین ہماری دعا کے حلقے میں شامل ہو جائے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو رزق عطا فرما۔ اے اللہ، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمیں تو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر میں اپنی رحمت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں، ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو وہ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق عطا فرما۔ آمین۔ آئیے اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں جان لو۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں ذرا بھی شک ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو ایسا سوچنا ابھی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے اور میں انہیں عطا کروں۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی شک ہے تو تم لاکھ وظیفے کر لو، تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر تمہارے دل میں یقین ہوگا تو تمہاری دعا قبولیت کی طرف خود بڑھنے لگے گی۔ آئیے وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے اور مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ۔ پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 11 مرتبہ یا حیوم یا قیوم 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یا حیوم یا قیوم 1 مرتبہ ہو گیا، یا حیوم یا قیوم 2 مرتبہ ہو گیا، یا حیوم یا قیوم 3 مرتبہ ہو گیا۔ ایسے کر کے آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پھر آپ کو 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس وظیفے میں میرے بتانے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اسے معاف فرما، آمین۔